حضرت امام حسین علیہ السلام کے پر پوتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 13 ہجری کے قریب ہوئی ہے۔ اس وقت دین پیر کا تھا اور آپ کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی، اور آپ کی کنیت ابو عباس ابو اسماعیل اور لقب صادق ہے۔ آپ کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم اکرامی حضرت سیدنا ام فروا بن قاسم بن محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والد محترم کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن امام علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ یعنی آپ والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتے ہیں، اور والد کی طرف سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا ملتے ہیں۔ یہی فیض ہے جس کی بدولت اپنے وقت کے عظیم علماء فقہا بھی آپ کی شاگردی میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اگر ہم آپ کے شاگردوں میں سے کسی ایک کی بات کریں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وہ امام اعظم ہیں کہ جن کے بارے میں ایک اور عظیم شخصیت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں سفینۃ العلم یعنی علم کی کشتی کہا جاتا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہ کے اندر علم فقہ میں جتنے علماء فقہا ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال ہے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں سے علم حاصل کیا، لیکن وہ 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت شاگردی میں گزارے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں صحبت امام کے یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے، بلکہ جن کی ریاضت اور عبادت کے متعلق اگر ہم بات کریں تو ایک اور عظیم شخصیت حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور ہمیشہ جب بھی حاضر ہوا تو انہیں 3 میں سے کسی ایک عبادت میں مشغول پایا۔ کبھی نماز پڑھتے دیکھا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، کبھی روزے کی حالت میں دیکھا۔ یہ وہ شخصیات ہے کہ جو آپ کے علم کی، آپ کے تقوی کی، آپ کے مقام مرتبے کی اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر اگر میں مزید بات کروں تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ استاد ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ استاد ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اس وقت موجود روح زمین پر جو 4 بڑے فقہ ہیں ان تمام میں جاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ مالکی فقہ ہو، چاہے وہ حنفی فقہ ہو، چاہے وہ حنبلی فقہ ہو، چاہے وہ شافعی فقہ ہو۔ یہ 4 فقہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض نظر آتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنڈے کی نیاز ہے وہ ضرور دلائے کہ امام کی وصال، پیدائش یا شہادت کسی بھی دن ہو، نیاز دلانے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، یعنی کسی بھی دن نیاز دلا سکتے ہیں، لیکن جس امام کی شہادت کے دن آپ نیاز دلا رہے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جو کوئی 22 رجب کو بھی نیاز دلاتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہے۔ 22 تاریخ کو اس لیے کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 رجب کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام غوثیت عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ یقین والے کہاں چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔